نمرود کی بیٹی کا ایمان لانا۔ حضرات، جب نمرود کی بیٹی رغفہ نے بلند مکان سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم ہے اور نار نمرود گلزار بنا ہوا ہے، تو رغفہ کے دل میں ایمان پیدا ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت لے کر کلمہ پڑھتے ہوئے، یعنی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھتے ہوئے بلند مکان سے نار نمرود میں کود گئی، سلامتی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور اپنے ایمان کو تازہ کیا، پھر سلامتی سے اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ جب نمرود نے اپنی بیٹی کا ایمان اور پھر اس کا بلند مکان سے آگ میں جانا اور آگ سے سلامت رہنا مشاہدہ کیا، بڑا تعجب میں پڑا، مگر لوگوں کی ملامت سے ڈرتے ہوئے اپنے باطل دین پر قائم رہا، اگرچہ اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی حقانیت آفتاب سے زیادہ ظاہر ہو چکی تھی۔ پہلے تو لڑکی کو پیار و محبت سے سمجھایا کہ دین ابراہیم سے پھر جائے، مگر نیک بیٹی اپنے سچے دین سے نہ پھری، تو اب اس کو طرح طرح کی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کو باندھ کر سخت دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیا۔ ادھر دریائے رحمت جوش میں آیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رغفہ کو اس کے ظالم باپ نمرود مردود کے ظلم سے چھوڑا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ کچھ مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نکاح اپنے بیٹے مدین کے ساتھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سعادت مند لڑکی سے 20 فرزند پیدا فرمائے جو سب کے سب مسند نبوت پر فائز ہوئے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ اے ایمان والو، نمرود مردود کی بیٹی رغفہ کلمہ شریف پڑھتے ہوئے بلند مکان سے کود کر نار نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہیں تو وہ بھی آگ سے محفوظ رہتی ہیں۔ یہ ہے کلمہ شریف کی برکت اور نبی کی محبت کا اثر۔ اگر ہم بھی کلمہ شریف پڑھنا اپنی عادت بنا لیں اور پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرے تو بروز قیامت کلمہ شریف کی برکت اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت سے دنیا کی ہر بلا و مصیبت کی آگ سے اور قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نبی کے دشمن کا برا انجام۔ نمرود مردود بڑا ظالم و سفاک بادشاہ تھا، اپنے کو خدا کہلواتا تھا، اس کا سجدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں اور سرکشوں کو ڈھیل دیتا ہے اور وہ اس چھوٹ اور ڈھیل کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اور جب ظلم و گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نمرود کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی اور 300 سال تک بیمار نہ پڑا تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اگر میں بندہ ہوتا تو ضرور بیمار ہوتا۔ اس کے سرکش اور ظالم ہونے کے بہت سے اسباب تھے، ایک وجہ یہ بھی تھی جو وہ بیمار نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے خود کو خدا کہلوانے لگا اور جھوٹا خدا بن بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جھوٹی خدائی کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے ایک لنگڑے مچھر کو بھیجا جو اس کے ناک کے راستے سے دماغ میں چلا گیا اور اس کو کاٹنے لگا۔ نمرود سخت پریشان ہوا، ایک لنگڑے مچھر کے عذاب سے بچنے کی اس کے پاس کوئی تدبیر نہ تھی، دنوں رات درد میں مبتلا رہنے لگا، حکیم سے علاج کراتا مگر مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی اس کی ہلاک و برباد ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ ایک ماہر حکیم جو غالباً اس کے ظلم و ستم سے پریشان اور اس کی جھوٹی خدائی سے آگاہ تھا، اس نے مشورہ دیا کہ بادشاہ ایک پرانے چمڑے کے جوتے سے آپ کے سر پر مالش کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سر کا درد کچھ کم ہو جائے اور آپ کو آرام نصیب ہو۔ حکم ہوا کہ پرانا چمڑے کا جوتا لایا جائے۔ جوتا حاضر کیا گیا اور ایک شخص کو متعین کیا گیا کہ اس پرانے جوتے سے نمرود کے سر پر مالش کیا کرے۔ جب جوتا نمرود کے سر پر پڑنے لگتا تو مچھر دماغ کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا اور تکلیف و درد کم ہو جاتا اور نمرود سمجھتا کہ بیماری کا علاج ہو رہا ہے۔ پھر مچھر دماغ میں کاٹتا، پھر جوتے سے اس کے سر کو پیٹا جاتا، پھر درد
درد کم ہو جاتا۔ اسی طرح جوتا سر پر پڑتا رہا یہاں تک کہ سر پھٹ گیا اور دماغ باہر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن اور جھوٹا خدا نمرود ذلت و رسوائی کے ساتھ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ حضرات، یہ ہے اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن کا برا انجام۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن نمرود کا کتنا برا حال ہوا آپ حضرات نے دیکھ لیا۔ اور آج بھی جو لوگ نبی سے دشمنی کرتے ہیں اور نبی پر طرح طرح کا اعتراض کرتے نظر آتے ہیں، وہ لوگ بھی کسی نہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ملیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے عداوت و دشمنی سے بچنا لازم و ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی عداوت و دشمنی سے بچائے اور ان سے محبت و عقیدت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے شام تشریف لے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے شام کی طرف ہجرت فرمائی، آپ کے ہمراہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ پہلے آپ حرام میں مقیم ہوئے، کچھ دن کے بعد مصر کی طرف ہجرت فرمائی۔ وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم اور فاسق تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جس کی شادی ہوتی وہ دلہن اس کے سامنے پیش کی جاتی، اگر اسے پسند آتی تو اپنے پاس رکھ لیتا ورنہ واپس بھیج دیتا۔ اس بدبخت بادشاہ نے ہر جانب آدمی مقرر کر رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو حسین و جمیل تھی۔ بادشاہ کو خبر دی گئی کہ ایک مسافر کے ساتھ ایک عورت ہے جو بڑی حسین و جمیل ہے۔ ظالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلا لیا۔ ظالم بادشاہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتے ہی آپ پر فریفتہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر رہنے دیا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بند کمرے میں لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کمرے کے در و دیوار کو شیشہ کی طرح کر دیا کہ آپ کو کمرے کے اندر کے سب حالات نظر آتے تھے۔ جب ظالم بادشاہ نے خیال فاسد سے اپنا ہاتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بڑھایا تو اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ ظالم بادشاہ توبہ کرنے لگا اور مجبور ہو کر آپ سے معافی مانگی اور آپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دعا فرمائی، اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آپ کی طرف ظالم نے ہاتھ دراز کیا تو پھر اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ اسی طرح جب اس کی نیت خراب ہوتی اور آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا۔ ظالم بادشاہ کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کرو اور میں معافی مانگتا ہوں کہ کبھی بھی بری نیت نہیں کروں گا اور آپ کو کوئی تکلیف نہ دوں گا۔ آپ نے دعا کی تو اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ یہ سارا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کمرے سے باہر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ کرامت دیکھ کر اپنی ایک نیکو پارسا کنیز حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں دے دیا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی نیک کنیز حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سپرد کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ملک شام تشریف لاتے ہیں اور ارض مقدس میں سکونت پذیر ہو جاتے ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی نیکو پارسا کنیز حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دی۔ رد اللہ قید الکافر او الفاجر فی نحرہ واخدم حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں ارض مقدس پر آباد ہو گئے، 20 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، رب حب لی من الصالحین، یعنی اے رب تعالیٰ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ درد مند دل سے اخلاص کے ساتھ نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں آپ کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ کے مبارک لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔
شہر مکہ کا وجود میں آنا اور تعمیر کعبہ، ظاہر سی بات ہے کہ جو بچہ بڑھاپے میں اور بڑی دعاؤں اور التجاؤں کے بعد پیدا ہوا ہوگا، وہ بچہ ماں باپ کی نظر میں کتنا عزیز اور کس قدر زیادہ پیارا ہوگا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھاتے اور پیار کرتے تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی گود کو خالی دیکھ کر رشک کرنے لگی۔ اسی وجہ سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں سے کہیں دور مقام پر چھوڑ آؤ۔ اصل میں یہ راز و حکمت ہے شہر مکہ کے وجود میں آنے کا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کعبہ معظمہ کی تعمیر کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا فرما دیا تھا، وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین پر چھوڑ آؤ جو اب مکہ معظمہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام سے کعبہ معظمہ کے نزدیک اس مقام پر چھوڑا جہاں آج زمزم کا چشمہ ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ سایہ دار درخت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نیک بخت بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک توشہ دان کھجوروں کا اور ایک برتن پانی کا دے کر واپس تشریف لانے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آواز دی اور عرض کی، اے میرے سرتاج، این تذهب وتترکنا بهذا الوادی الذی لیس فیہ انس ولا شیء، یعنی اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ہمیں اس وادی میں اکیلے اور تنہا چھوڑ کر، جس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ ہی اور کوئی چیز۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی توجہ فرمائی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چند مرتبہ یہی سوال کیا مگر کوئی جواب نہ آیا تو عرض کی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ مجھے اس وادی میں اکیلے اور تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، میں اپنے رب تعالیٰ کے حکم سے ایسا کر رہا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اذا لا یضیعنا رضیت باللہ ربا وعلیہ توکلت، یعنی جب رب تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر کچھ خوف نہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی حفاظت فرمائے گا، اس پر میرا بھروسہ ہے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔